یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاً تو ہمیں کسی سے لڑنے کی تمنا نہیں کرنا ہے، کسی سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے ملاقات کرنے کی، دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو۔ کیا کرو؟ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ اللہ ہمیں ہمارے اس ملک کے اندر جو کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ہماری زندگی کو عافیت کے ساتھ گزرا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کریں، واسألوا اللہ العافیہ۔ اور فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے، دشمن تم پہ آن چڑھے، دشمن تم سے لڑنے کے لیے آ جائے، تم پر ظلم کرنے لگے، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کرنے لگے، تمہارے جان اور مال کو نقصان پہنچانے لگے، تمہاری دکانوں کو نقصان پہنچانے لگے، تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچانے لگے، تمہاری جانوں کو نقصان پہنچانے لگے، فرمایا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ پھر تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ تمہیں یہ حق اسلام بھی دیتا ہے اور تمہیں یہ حق بھارتی قانون بھی دیتا ہے، اس میں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن تو جانا ہے نا سب کو، بھئی ہم بزدل ہو کر کے کب تک زندگی گزاریں گے، پستی کا شکار ہو کر کے کب تک زندگی گزاریں گے؟ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو ہمیں ایسے کھیلوں کے اندر حصہ لینے کے لیے کوشش کرنا ہے کہ جن سے توانائی پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی دشمن ہم سے بھڑ جائے اور ہم سے مقابلہ کر لے تو ہم جو ہے پہلی بات تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے۔ میں صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد فتنہ اور فساد کرنا یا ماحول خراب کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ماحول کو برقرار رکھنا ہے کہ جب ظلم کا مقابلہ ظلم سے کیا جائے گا، جب ظلم کا جواب ظلم کے ذریعے دیا جائے گا، جب تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا جائے گا، جب لات کا جواب لات سے دیا جائے گا، تو اس سے امن و امان خراب نہیں ہوگا بلکہ امن و امان پیدا ہوگا اور بحال ہوگا۔ ایک قانون کس لیے بنایا جاتا ہے، دفعات کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ ملک کے اندر کیا رہے؟ امن و امان باقی رہے، قانون برقرار رہے۔ اگر یوں ہی ظالموں کو چھوڑ دیا جائے تو ہر بڑا انسان، ہر امیر انسان غریب کو کھا جائے گا، ہر ظالم انسان مظلوم کو ڈبو دے گا، ہر تشدد پسند انسان صبر کرنے والے انسان کو ختم کر دے گا۔ تو اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس ظلم کو اسی طرح سے ختم کیا جائے گا کہ لات کا جواب لات سے دیا جائے گا، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیا جائے گا، جو جس طرح سے جس انداز میں پیش آئے گا اس کے ساتھ اسی انداز میں پیش آیا جائے گا۔ اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تلقین دی، فرمائی ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جب تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اتنی زیادتی کرو جتنی تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ ظلم کے اندر بہہ کر کے اور انتقام کے بدلے میں بہہ کر کے تم اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرنا کہ تمہیں اس نے ایک تھپڑ لگایا اور تم نے اس کو 2 تھپڑ لگا دیے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو تم بھی اس سے لڑائی جھگڑا کرو، لیکن لڑائی جھگڑا کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس نے تمہیں تھپڑ مارا، تم نے اس کو چاقو مار دیا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی انسان اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا گیا تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ کسی انسان کا کوئی مال غصب کرنے کی اور چھیننے کی کوشش کرے، وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ اپنی جان کی حفاظت تو ظاہر ہے، آج کے اس دور کے اندر ہمارے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان انسان نہیں بلکہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے، یاجوج ماجوج کی مخلوق ہے۔ اس دور کے اندر ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کی بے انتہا فکر کرنے کی کوشش ہے، ہر اعتبار سے ہمیں فکر کرنا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی ہمیں ایسے حفاظتی چیزیں پڑھنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہماری کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ اور اللہ سے ہمیں ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں دشمنوں سے نہ بھڑوا، کہ اللہ ہمارا مقابلہ دشمنوں سے نہ کروا۔ لیکن اگر مقابلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے بھارتی قانون کو یاد رکھتے ہوئے اور اسلامی قانون کو یاد رکھتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صبر کرنے کا دور نہیں ہے، کوشش کریں کہ صبر ہو جائے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ اب ہم سرکشا بل اور سیکورٹی سے یہ امید ختم کرنے کی ہماری کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ یہ صرف تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری حفاظت نہیں کریں گے، ہمیں خود کو اپنی حفاظت کرنا پڑے گی، اس کے لیے ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم سے اگر کوئی لڑائی کرے تو جتنی لڑائی وہ تم سے کر رہا ہے اتنی لڑائی تم اس سے کرو، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تم حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں تو انصاف سکھلایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باندی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا ہوا پایا گیا، اس سے پوچھا گیا تجھے کس نے قتل کیا؟
لوگوں کے نام لیے اندازن کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا. جب ایک یہودی کا نام آیا تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں مجھے فلاں یہودی نے کیا کیا، قتل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا، اس سے پوچھ تاچھ کی. جب اس کا قصور ثابت ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس یہودی کا سر کچلنے کا حکم دیا کہ اس کا بھی سر کیا کیا جائے، کچلایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ برابری کے اندر، بدلہ لینے کے اندر زندگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکم فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، دیکھو قانون ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس ملک کے اعتبار سے جہاں پر اسلامی قانون ہو، تو وہاں کی اسلامی حکومت اس انسان کو بدلے میں قتل کرے گی جس نے کسی کو جان بوجھ کر کے کیا کرا ہے، قتل کرا ہے. تو فرمایا کہ اس قتل میں زندگی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جان تو چلی گئی لیکن دوسری جان کو بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، تو اس میں زندگی کہاں ہے؟ اس میں تو ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. فرمایا اس میں زندگی اس اعتبار سے ہے کہ جب ایک انسان کے قتل کے بدلے میں دوسرے انسان کو قتل کیا جائے گا تو ساری دنیا کے اندر یہ میسج جائے گا کہ میں کسی کو اپنی زندگی میں قتل نہیں کروں گا، ورنہ بدلے میں بھی مجھے کیا ہونا پڑے گا، قتل ہونا پڑے گا. اس اعتبار سے دنیا کے اندر امن اور شانتی پھیلے گی اور لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا اور مار دھاڑ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مند لوگوں.